ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھائیں. اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا. تو ہم سارے دوست تھے, ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دستخط ہمارے ساتھ ہیں. اس ساری دستخط جو ہمارے 14 آج موجود ہیں, یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا. آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا, انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے اور پھر مشترکہ طور پہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا, چاہے اس میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو, حکومت کا ہو, اس کے طریقہ کار کا ہو, پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی. یہ بڑا ہے سر, آپ نے جو پی ڈی ایم کی کمپوننٹ پارٹیز ہے جس میں بی این پی ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اے این پی تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے. ان دو جماعتوں کی بات دیکھیے, میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رینج صاحب اور باقی دوست, ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے جس میں میاں شہباز شریف, فضل الرحمان صاحب, ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے, ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا, بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو وفا کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جام صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ یہ 5 سالوں میں تیسری مرتبہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے منفی اثرات بلوچستان پر, بلوچستان کی عوام پر نہیں پڑیں گے؟ یہ دوسری تبدیلی ہے. پہلی تو حکومت بنی, پھر ایک ہوئی ہی. دیکھیے ایک چیز میں سیاست میں ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ جی اتنی تبدیلیاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سیاسی تبدیلیاں وزیر اعظم اور ایسی کابینوں میں بہت آتی رہتی ہیں. ہرگز یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلوچستان یا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہو بہو ایک ہی حکومت 5 سال پوری کرے. ہاں, 5 سال کی مدت کو ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے. اس میں اگر 2 وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, 3 بنتے ہیں, 3 وزیر اعظم بنتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں, 5 سالہ اس اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہیے. 5 سال کا ٹینیور ہے. اور آپ دیکھیں, آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں, ہم نے کئی بار اس حکومت کو بار بار کہا کہ آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے اور ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہم 1 سال 1.5 سال مزید برداشت کریں؟ ایک بجٹ آنے والا ہے, بلوچستان کے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے, یا ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہے, یا وفاق سے اپنی چیزوں کو منوانے کا مقصد ہے. اگر یہ نان سیریس گورننس کے ساتھ اگر ہم نے برداشت کرنا ہے تو باقی برداشت کر لیں. کم از کم ہم جو متفقہ طور پہ سارے دوست ہیں, ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں. سردار صاحب یہ وہ لگائے جا رہے ہیں جو آپ کی خلاف جب تحریک میں اعتماد آئی تب تھے, ہم اسے صحیح سمجھیں, آج صحیح سمجھیں, یا اسے انا کی جنگ سمجھیں؟ اور سردار صاحب اس میں آپ کو سوال کرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی. سردار صاحب ایگزیکٹلی میں تردید کرتا ہوں, ریکارڈ ہے, آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ ہم نے یہی الزامات جام صاحب پہ لگائے تھے. جام صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی, 3.5 سال تک ہم نے برداشت کیا, جام صاحب کو ہم بتاتے رہے, مگر بدقسمتی سے حالات آخر اس نہج پہ پڑے کہ ہمیں ایک تبدیلی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی. مگر وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہونے چاہیے. مگر وہاں جام صاحب, اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں. جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے, جس طرف کی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور بیڈ گورننس کا جو ایگزامپل یہاں دیے جا رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت ایک بہت بہتر گورنمنٹ تھی, مگر ہماری, کیونکہ ہم سیاسی لوگ تھے, ہم عوام سے وعدے کر کے آئے تھے, عوام سے کمٹمنٹ کر کے آئے تھے, اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے ہم پابند ہیں. تو اب بھی ہم جو لا رہے ہیں, ہمیں کوئی قدور صاحب سے کوئی ذاتیات نہیں ہے, مگر ان کے طرز حکمرانی پہ ہمیں اعتراض ہے. میں تھوڑا ریکارڈ واضح کر دوں, ہم نے کبھی بھی جام صاحب پہ کرپشن یا
ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए। सरदार साहब आप ये थोड़ा सा ये बता दें, सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वो क्यों के या आपका पीडीएम के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपनी एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होने प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिजाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से। उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए थे। पार्लिमानी ग्रुप में आपसे पार्टी के देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने खानदान की रवायतों पे फख्र है कि जो बात मेरी जुबान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँ। सर, कुछ जमातें साथ देंगी जो जिनके आपके जो साथ करे वो उनको फंड देने पे जैसे साहब ने कहा कि उनको फंड काम दें, तो वो जमातें किस तरफ साथ देंगी। उसी के साथ ये सवाल देखिए, आपकी हुकूमत जब आपकी खत्म हुई थी तो वो इत्यादियों के रवैये की वजह से नहीं, तो वो आपकी अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कुदूस बिजंजो को, और अब आप अपने जो साथ अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, इत्यादि तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे। तो इसका मतलब कि जमीयत या बीएनपी जिन पर आप उसके इल्जामात थे, जिनकी वजह से बिलेजी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? देखिए मैं बार थोड़ा मैं एक दफ़ा ये जवाब दे दूं ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ साथ ये करता रहूं कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे कि जिस अपोजिशन की आप बात करें हैं, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा, तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था। फिर वो पीडीएम के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेंबरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में है जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। तो बाकी तो हम सारे एक साथ हैं, बस हमने वो एक लाएमल को तय कर और उस पर काम करना है। देखिए एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है, तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है, और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह देखिए मैं उस बात को दोहराऊंगा, कुदूस बिजंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक एमपीए हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुदूस बिजंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे, मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, न मिलना न होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से एक नई बात ये भी सामने हम ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, अपने पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबल होना। देखिए मैंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, हमने अपनी पूरी कोशिश की। जहां मैंने महसूस किया कि हमारी पार्टी अब खराबी की तरफ जा रही है, मैंने एक स्टेप लिया और मैंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि मैंने कोई एक तरीक़ेकार बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों का सबका एक मशवरा है और मुश्तरका तौर पे हम इस सारे मुहिम के साथ आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। और यकीनी तौर पे वो जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं
جو وفاق میں جن کے ساتھ ہماری مشاورت تھی، اور انشاءاللہ تعالی میں اس بات پہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارا ان کے ساتھ ایک رابطہ پہلے تھا، اس دوران تھا، اور جو باتیں تھیں وہ انشاءاللہ اب مکمل ضرور ہوں گی۔ PDM کی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس موو میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، پھر آپ نے ان کا کیا لایا؟ دیکھیں، سیاست میں یہ قبل از وقت ایک بیسکلی بات ہوگی، میں وہی بات پھر سے کروں گا کہ ہم یہاں جیسے سردار صاحب نے کہا کہ ہماری زبان سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ اور باتیں ہیں۔ ہم نے کمٹمنٹ اپنی آپ نے ہماری کوئی ریٹن کمٹمنٹ تو BAP کی نہیں دیکھی ہے کہ وفاقی PDM کے ساتھ تھی۔ ایک زبان تھی، ایک زبان پہ ہمارے لوگ قائم رہے، اور اسی زبان اور اسی وعدہ اور اسی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہم یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بھی پورا ہوگا۔ جان صاحب کوئی سگنل بھی ہے یا خود سے چاہیں سب کچھ؟ اس میں افضل خان صاحب بھی تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا درمیان میں آ جائیں، مڈ میں آ جائیں۔ یقیناً پہلے تو یہ بتائیں ذاتی طور پہ انہیں آج استعفے دیں گے؟ یقیناً جس طرح جام صاحب نے اور سردار صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، ان تمام وجوہات پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ آج ہم 6 مہینے کے بعد اس نتیجے پہ کیوں پہنچے ہیں، تو یقیناً جس طرح جام صاحب اور سردار صاحب نے بات کی، ایک بات میں کہوں کہ ہمارے ہاں سیاست کمٹمنٹ پہ چلتی ہے، کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوتے، تو یقیناً اس ملک کے حوالے سے پورے ملک کی سطح پہ جو پورا ملک معاشی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، داخلی لحاظ سے جن مسائل اور تکالیف سے دوچار تھا، تو پورے ملک کے سنجیدہ سیاسی قوتوں نے مل بیٹھ کے صلاح و مشورہ کر کے بلوچستان عوامی پارٹی سے لے کے عوامی نیشنل پارٹی تک، PTI کے فارورڈ بلاک تک، مسلم لیگ نون تک، پاکستان پیپلز پارٹی تک، ایون مسلم لیگ کاپ تک، سب نے سر جوڑ کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لی جو وفاق کی سطح پہ پورا ملک اسے دوچار تھا۔ تو یہی وہ کمٹمنٹ تھی، لیکن بدبختانہ ہمارے صوبائی حکومت نے اس بدبختی سے جان چھڑانے کی اس ترازو میں بھی اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا جن سے پورا مشکل دوچار سے تھا۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 میں سے 4 اراکین، جس طرح جام صاحب نے کہا، انہوں نے پاکستان کو، اس ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی کو، معیشت کو صحیح سمت پر ڈالنے کے لیے PDM کا ساتھ دیا، اور آج اب دیکھ رہے کہ مرکزی سطح پہ PDM کی اور پورے ملک کی کولیشن حکومت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بلوچستان کی سطح پہ بھی محسوس ہوئی، اس وقت یہ کمٹمنٹ ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگر وفاق میں بلوچستان عوامی پارٹی اس مثبت تبدیلی کی پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی تو انشاءاللہ بلوچستان میں ہم بھی مثبت تبدیلی کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آج گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، مزید اس گناہ میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے ڈیرہ بگٹی میں درجنوں کے حساب سے روزانہ لوگ مر رہے ہیں، آپ کا اس وقت تک کوئی بھی حکومت بلوچستان کا نمائندہ ادھر گیا نہیں ہے، آپ کا پورا حکومت اور حکومتی مشینری سو رہی ہے۔ جب آپ کے ہاں لاشیں پہ لاشیں گر رہی ہو اور وہ علاج معالجے بر وقت مہیا نہ کرنے سے، پانی جیسی ضرورت بر وقت مہیا نہ کرنے سے، تو آپ ہمیں بتا دیں اس سوئے ہوئے حکومت سے آپ مزید کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تبدیلی، اگر میں یہ کہوں، یہ بلوچستان کے اس ڈیولپمنٹ کو جو ادھورا ہو کے رہ گیا تھا دوبارہ ٹریک پہ ڈالنے کی تبدیلی ہے پورے بلوچستان کے تمام قداور سیاسی جماعتوں سے۔ یقیناً جمعیت علماء اسلام، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، یہ ایک ہسٹری رکھنے والی جماعتیں ہیں، اور یقیناً ان کے اکابرین کی خود بھی وفاق کی سطح پر جو تبدیلی آ رہی تھی اس وقت کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، اور ہمارے کچھ بڑے بزرگ ساتھیوں نے یہاں تک کہا کہ یہ تو گناہ ہے اور اس گناہ کبیرہ میں ہم شامل نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں کے ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت آیا ہے کہ ہم بلوچستان کو ایک درست اور مثبت سمت میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔